بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پوچھا کہ ایک عورت جو ہے اپنی شرمگاہ کسی اور عورت کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، اور شرمگاہ سے مراد ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور وہاں علاج اسی مقام کا کروانا ہے تو وہ اسے دیکھتی بھی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے قبل میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو جواب خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ انسان کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت ہے اختیاری، جو عام طور پر ایک روٹین کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک انداز ہوتا ہے، اور ایک کیفیت ہوتی ہے مجبوری اور عذر کی۔ دونوں کے احکام علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، شراب حرام ہے۔ اچھا، لیکن اگر کسی کو پیاس لگی ہے اور پیاس اتنی شدت کی ہے کہ اگر وہ نہ پیے گا تو جان چلے جائے گی، اب اس صورت میں اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، تو اب دیکھیں شراب کا پینا اتنا کہ جتنی ضرورت ہے اب یہ جائز ہو جائے گا، لیکن نارمل حالت میں شراب کیا ہے، حرام ہے۔ اب عذر اور مجبوری کی بنا پر بقدر ضرورت جو ہے وہ شراب کا پینا حلال ہو گیا۔ اس مسئلے کو آیت کریمہ کے تحت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 اشیاء کے متعلق فرمایا یہ حرام ہے۔ رب جلیل فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر کیا کر دیا، مردار کو حرام کر دیا۔ اور دوسری چیز کا تذکرہ والدم، اور خون جو ہے یہ بھی حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، اور سور کا جو گوشت ہے اس کا کھانا بھی تم پر کیا ہے، حرام ہے۔ آگے چوتھی چیز کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں رب جلیل فرماتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ایسا جانور جو خود تو حلال ہے لیکن اس پر اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام جو ہے ذکر کر کے ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی تم پر کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں ان 4 اشیاء کو حرام قرار دیا کہ مسلمان اسے ہرگز نہ کھائے، اگر کھائیں گے اللہ کی پناہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، ہاں اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا اور اس کے پاس عذر شرعی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو اب اس صورت میں آگے رب فرماتا ہے غیر باغن، اور وہ اس کھانے کو اچھا نہیں سمجھتا، شوق سے نہیں کھاتا، ولا عادن، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتا، اور اب ان اشیاء کو کھا لے فلا اثم علیہ، تو اب رب کہتا ہے گناہ نہیں۔ اب دیکھیں ایک ہی آیت ہے، 4 اشیاء کو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ حرام ہے، لیکن آگے کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو پتہ ہی چلا کہ دونوں کیفیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلی جو صورت تھی یہ نارمل حالت تھی جو ایک اختیاری حالت کہلاتی ہے، تو نارمل اور اختیاری حالت میں اب ان کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر عذر اور مجبوری ہو تو پھر اس صورت میں بقدر ضرورت جو ہے کھانا حلال ہے، اور اسی کے متعلق رب نے فرمایا فلا اسم علیہ۔ یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر ہم بیمار ہیں اور بیماری کی حالت میں شرمگاہ کے مقام اگر ڈاکٹر کے سامنے ظاہر کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ عذر ہے اور مجبوری ہے، یہ جائز ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بیوٹی پارلر میں جا کر دیگر عورتوں کے سامنے شرمگاہ کو ظاہر کرنا یہ تو کسی صورت میں جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور بات بھی میں واضح کر دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ عذر ہونا اور مجبوری ہونا اس کا فیصلہ ہر شخص نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر عذر مقبول نہیں، بلکہ وہ عذر مقبول ہے جسے اسلام عذر تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا ان حضرات سے جو قرآن اور سنت کی تہ تک پہنچے ہیں اور ان کے جید عالم ہے، وہ بتائیں گے کہ جو ہے وہ اس بات سے آگاہ کریں گے کہ یہ واقعی عذر ہے یا نہیں ہے۔ ہاں اگر عذر ہوگا عند الشرع تو ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں جو ناجائز ہیں وہ جائز ہو جائیں گی، لیکن اگر عند الشرع وہ عذر نہیں، اگرچہ ہم اسے عذر سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال جو مسئلہ آپ نے پوچھا تھا، جو بیوٹی پارلر میں عورتیں جاتی ہیں اور جا کر جو ہے اپنی شرمگاہ وغیرہ کا جو بھی بال وغیرہ کٹواتی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کرواتی ہیں، یہ اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنا
جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد وسیم ضیائی، مرکز العلوم الاسلامیہ، اکیڈمی بادامی مسجد، مٹھادا، کراچی، پاکستان۔